اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک صحابی پوچھتا ہے کہ یا رسول اللہ، آپ اللہ سے پوچھ کے بتائیں کہ اللہ مجھ سے راضی ہے کہ نہیں۔ تو میرے آقا کریم کا انداز کرم آج نرالا ہے، فرمایا اللہ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، گھر جا دیکھ تیرا باپ اور تیری ماں تجھ پہ راضی ہے تو میں محمد لکھ کو دینے کو راضی ہوں کہ اللہ بھی راضی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی وقار اگر گھر میں ماں باپ ناراض ہیں تو کوئی عبادت بھی قبول نہیں ہے، کوئی عبادت بھی قبول نہیں۔ اس کو کمزور نہ سمجھیں۔ آپ دیکھیں کہ ماں نے کتنی قربانیاں دی۔ یہ پہلے بیٹی ہوتی ہے تو باپ کی خدمت کرتی ہے، بھائیوں کی خدمت کرتی ہے، اور پھر اگر اسے کہیں اس کی شادی ہو جائے اور اگر کسی کے نصیب ساتھ نہ دے تو یہ اپنے باپ کی عزت رکھنے کے لیے اس سے بھی نباہ کرتی ہے۔ اور پھر جب اولاد پیدا ہوتی ہے نا تو اب کہا گیا کہ اس پر اف بھی نہیں کہنا، اس نے بڑی لمبی زندگی دیکھی ہے، اب اس کو اف نہ کہنا، تمہاری جنت اسی ماں کے قدموں میں ہے۔ حضرت علی وقار اگر ماں باپ زندہ ہے تو ان کی قدر کرنی چاہیے۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے میرے آقا کریم کی زیارت نہیں کی ماں کی خدمت کی وجہ سے، اور میرے آقا کریم نے یہ نہیں کہا کہ اسے آنا چاہیے ماں کو چھوڑ کے۔ وہ آج کا پیر کوئی تھوڑی تھا جو کہ ماں باپ کو چھوڑ دو اور میرے پاس آ جاؤ، وہ میرے مصطفیٰ تھے۔ میرے آقا کریم نے کہا وہ ماں کی خدمت کر رہا ہے، میں محمد یہاں اسے یاد کر رہا ہوں۔ حضرت علی وقار باپ جنت کا دروازہ ہے، ماں کے قدموں میں جنت ہے، اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ وہ مائیں کتنی عظیم ہیں جن کے اولاد میں فرید گن شکل بھی ہو۔ وہ ماں کتنی شان والی ہوگی جس کا بیٹا غوث اعظم بنا۔ وہ ماں کتنی عظیم ہے جس کے بیٹے حسن و حسین بنے۔ اور وہ ماں کتنے سلاموں کے قابل ہے کہ جس کا بیٹا محمد الرسول اللہ بنا۔ اور جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ننیال سے واپس آ رہے ہیں نا، مقام ابوا پہ سیدہ آمنہ پاک کی طبیعت علیل ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ کریم آقا کی عمر مبارک بہت جی ننے ہاتھوں سے، اور حضور کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں، کوئی حاضر کوئی طبیب مل جائے، میری ماں کو دوائی ملے اور ماں کو صحت ملے۔ ادھر ماں جی نے دیکھا کہ میرا وقت آ گیا ہے تو ماں جی نے آواز دی یا محمد، اور اس آواز کو میرے آقا پھر ساری زندگی یاد کرتے رہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ کاش میرے ماں باپ زندہ ہوتے یا اکیلی میری ماں زندہ ہوتی، انا فی صلاۃ العشاء، میں عشاء کی جماعت میں ہوتا، وقد قرأت فاتحۃ الکتاب، اور میں کتاب یہ سورۃ فاتحہ بھی تلاوت کر چکا ہوتا، اور کاش میری ماں آواز دیتی یا محمد، میں محمد نماز چھوڑ دیتا، ماں کے قدموں میں پہنچ جاتا۔ کہ نبی پاک کس کو بتا رہے ہیں؟ ہمیں بتا رہے ہیں۔ میں نماز چھوڑ دیتا اور ماں کے پاس پہنچ جاتا۔ جب ماں جی نے دیکھا نا کہ میرا وقت آ گیا، آواز دی، سینے سے لگایا، بولا میں کیسے ہوں گے کہ حضور کی ماں جی باپ پہلے ہی تشریف لے گئے، اب ماں بھی جا رہی ہے، تو آقا کریم علیہ السلام کی کیسا انداز ہوگا یار۔ تو اس وقت کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ فرماتی ہیں بیٹے میں تو جا رہی ہوں، ابھی میت میں بدل جاؤں گی، لیکن میرا ایمان ہے کہ میرا ذکر باقی رہے گا، میرا ذکر باقی رہے گا۔ کیوں کہ میں اس کائنات کو محمد دے کے جا رہی ہوں۔ میرا ذکر اس لیے باقی رہے گا کہ میں اس کائنات کو خیر کی صورت میں محمد دے کے جا رہی ہوں۔ تو ماں جی جاتے پیغام نہیں دے کے گئی کہ تم اگر مائیں ہو باپ ہو اپنی اولاد کو اولاد سمجھ کے پالو ضرور، لیکن اتنا تو کرو کہ اس کائنات کو کوئی خیر دے کے چلے جاؤ، اس کائنات کو اپنی اولاد کی صورت میں خیر دے کے جاؤ، جو معاشرے کے لیے بھلا ہو، جو دنیا کے لیے مخلوق خدا کے لیے بھلا کرے۔ حضرت علی وقار یقیناً خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں ماں باپ کی خدمت کا موقع ملا ہے، اور میرے آقا کریم کی رحمت کا دروازہ تو بند نہیں،
فرمایا اگر کسی کے والدین ناراض فوت ہو گئے اور وہ قبر میں چلے گئے، اب اسے ہوش آیا کہ میں ماں باپ کو کیسے مناؤں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پہلے ایک تو بات یہ ہے کہ ماں کی سہیلیوں کے ساتھ اور باپ کے دوستوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھنا، اور دوسرا طریقہ بتایا کہ ماں اور باپ اگر فوت ہو گئے ہیں ان کی قبر پر جا کر معافی مانگ، ان کے لیے کوئی نیکیاں کر، استغفار کر۔ اگر وہ قبر میں راضی ہو گئے تو رب تجھے دنیا کی نافرمانی بھی معاف کر دے گا۔ بے شک بے شک۔ وگرنہ تو حضور کے دور میں ایک صحابی کی روح اٹک گئی ہے اور بلایا گیا ہے، آقا کریم علیہ السلام نے آ کے یہ نہیں پوچھا کہ یہ نمازیں پڑھتا تھا کہ نہیں، یہ نہیں پوچھا کہ اس نے حج کیا کہ نہیں، پوچھا اس کے ماں باپ زندہ ہیں؟ یا رسول اللہ باپ فوت ہوا، ماں زندہ، فرمایا بلا کے لاؤ۔ ماں کو لایا گیا، ماں ایک آنکھ سے اس کی آنکھ ضائع ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا فرماتے ہیں یہ تیرا بیٹا ہے؟ صحابی رسول ہے، تیرا بیٹا؟ ہاں یا رسول اللہ میرا بیٹا ہے۔ فرمایا تو اس سے ناراض ہے؟ ہاں یا رسول اللہ ناراض ہوں۔ فرمایا معاف کر دے۔ عرض کرتی آقا حکم دے تو معاف کر دیتی ہوں، وگرنہ دل نہیں چاہتا، اس نے میرا دل اتنا دکھایا ہے، یہ میری آنکھ دیکھ رہے نا، اس نے تھپڑ مار کے ضائع کی تھی، دل نہیں چاہتا۔ حکم دے تو آپ کا حکم مان لیتی ہوں۔ آقا کریم نے اب ماں کی ممتا جگانے کے لیے کیا انداز اختیار کیا، فرمایا جاؤ لکڑیاں اکٹھی کر کے لاؤ۔ اب ماں کہتی یا رسول اللہ لکڑیوں کی کیا حاجت ہو گئی؟ فرمایا تیرے بیٹے نے جہنم میں جلنا ہے، میں محمد ادھر ہی آگ لگانے لگا ہوں۔ اب ماں کی ممتا تڑپی تو کہتی یا رسول اللہ آپ گواہ ہو جائیں میں نے معاف کر دیا۔ ادھر ماں کے منہ سے معافی کے لفظ نکلے ہیں، ادھر اس کی جان پرواز کر گئی۔ حضرت دی وقار صرف ماں ہی نہیں باپ کی بھی عزت ہے۔ مولا علی شریف خدا کرم اللہ وجہ الکریم، خیر ہے اور نبی پاک کے صحابہ کے دور میں بھی تھا کہ علی کا نام منافق اور مومن کی پہچان ہے۔ میں نے علی کا نام لیا، صحابہ پوچھتے تھے یا رسول اللہ ہم پتہ نہیں چلتا منافق کون ہے مومن کون ہے، تو کوئی پیمانہ دے۔ فرمایا علی کا ذکر چھیڑ کے چہرہ دیکھا کرو۔ علی کا نام لیا، میں چہرے دیکھ رہا ہوں، سارے چپ ہے یار۔ مولا علی، مولا علی۔ حضرت دی وقار آپ سیر حرم میں بیٹھے، آپ کا دور پاک ہے، آپ بیٹھے ہیں، ایک اپاہج شخص کعبے کا غلام پکڑ کے رو رہا ہے اور کہتا ہے یا اللہ مجھے معاف کر دے، لیکن لگتا ہے کہ مجھے معافی ملے گی نہیں۔ اب سارے حیران ہیں یار، کعبے میں دعا کر رہا ہے، یہ اگلی بات کیوں کہتا ہے کہ لگتا ہے میں نے معافی لبنی کوئی نہیں، یہ بات کیوں کرتا ہے؟ بلایا ادھر آئے، وہ گھسرتا ہوا مولا علی پاک کے پاس آیا، فرمایا کعبے میں آ کے نا امید کیوں ہے؟ ادھر دعا مانگ رہا ہے، مانگنا اللہ معاف کر دے، یہ اگلی بات کیوں کہتا ہے کہ مجھے معافی ملے گی نہیں، لگتا ہے نہیں ملے گی؟ کیا گناہ کیا ہے جو اتنا نا امید ہے؟ کہنے لگا حضور جوانی کا نشہ تھا، باپ کا گستاخ ہو گیا، باپ مجھے برے دوستوں سے روکتا تھا، باپ ہوتا ہے وہ جو بچوں کو بچائے۔ ایک دن میری بدبختی عروج پر تھی، میں نے اپنے باپ کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ کہا میرا باپ اتنا کمزور تھا کہ جوابی تھپڑ بھی نہیں مارا، صرف آسمان کی طرف منہ کر کے اتنا کہا اللہ اس لیے پال کے جوان کیا تھا کہ یہ مجھے تھپڑ مارے، اس لیے میں نے گرمی سردی برداشت کی تھی۔ کہا جی بس باپ کی آہ نکلی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کھا سکا۔ نوجوانوں ڈرو اس وقت سے کہ باپ بات کرتے اولاد سے ڈرے، ماں ڈرے کہ میں اولاد سے بات کروں تو یہ بدتمیزی کرے گا، ڈرو اس وقت سے کہ ماں باپ ڈرے تم سے۔ حضرت دی وقار کہنے لگا جی پھر سب کچھ برباد ہو گیا، فالج زدہ ہو گیا، ہوش آئی نا تو دل چاہا کہ باپ سے معافی مانگوں۔ میں نے جا کے باپ کے قدم پکڑ لیے، بابا تو جوانی تھی، پھول ہو گئی، معاف کر دے۔
माँ बाप करीम होते हैं जैसे रब करीम है। सुभान अल्लाह कह ले। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत अली वकार अब बेटा अगर तुझे होश आ गई है तो जा, तुझे माफ किया। तो माफ करने के बाद मैंने और बाप ने प्रोग्राम बनाया कि हम काबे जाते हैं, तो बाप को गवाह बना के काबे में माफी भी मांगूंगा और सेहत के लिए दुआ भी करूंगा। लेकिन या अली, रास्ते में ऊंट का पांव फिसला, मेरा बाप ऊंट से गिरा और रास्ते में इंतकाल हो गया। अब ये अगली बात मैं इसलिए कहता हूँ कि लगता माफी मिलेगी नहीं, मिलनी होती तो मेरा बाप यहाँ तक आ जाता, मेरी सिफारिश रास्ते में न रहती। अच्छा आप जुमले सुने। मौला अली ने कहा तू हलफ दे कि वाकई तेरे बाप ने तुझे माफ कर दिया था, हलफ दे। कहता मुझे काबे के रब की कसम सेने हरम में कहता हूँ कि मुझे रब्बे काबा की कसम मेरे बाप ने मुझे माफ कर दिया था। सुभान अल्लाह, बेशक। मौला अली ने हाथ उठाए, इसके लिए दुआ के लिए हाथ उठाए। अच्छा वो अली के हाथ भी कमाल वाले हैं ना। वाह वाह वाह। ये हाथ उठाए मौला अली ने, आमीन कहने वाले इमाम हसन है और इमाम हुसैन है। दुआ की ना तो लोग कहते हैं, सारे वो इकट्ठे हो गए ना, लोग कहते हैं बंदा जादू की तरह ठीक हो गया, खालिद ज़दा तक खड़ा हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया, एक लम्हा नहीं लगा। मौला अली ने जो खुतबा दिया गौर से सुने। फरमाया लोगों, अगर इसके बाप ने इसे माफ न किया होता, अली कभी इसके लिए दुआ न करता। वाह 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 वाह। अगर इसके बाप ने इसे माफ न किया होता तो अली कभी दुआ न करता, और अगर अली कर भी देता रब कबूल न करता। वाह 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 वाह। हज़रत अली वकार ये पैगाम दिल पे लिख ले, जिससे माँ बाप नाराज है उसके लिए कोई वली दुआ नहीं कर सकता। हाँ जरा बंदे वली फिरदा होए वक्री गल है, 2 नंबर जो है, लेकिन जो असल वक़्त का वली है ना वो दुआ नहीं करता माँ बाप के गुस्ताख के लिए। सबसे बड़ा वली बाप है, माँ है। अल्लाह करीम अमल की तौफीक। आमीन। हमारे